اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیر خیریت ہے؟ تو آج کا یہ جو ویڈیو چھوٹی سی ہوگی میری، یہ بڑی دھماکے دار ہے۔ دل تھام کے، لسی وغیرہ پی کے، آرام سے بیٹھ کے، تو آپ نے پرسکون ماحول میں اس کو واچ کرنا ہے، کیونکہ اس میں ایک ایسی چیز بتانے جا رہا ہوں کہ یقین مانیں کہ جب مجھے پتہ چلا ہے تو بہت دل افسردہ ہوا کہ ہمارے حکمران، ہمارے قائدین، چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں ہوں، وہ اس سادہ لو عوام کو کیسے دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اس پہ مزید آگے بات کرنے سے پہلے گزارش کرنا چاہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور بیل آئیکن اور کمنٹس کو ضرور یاد رکھیں۔ پچھلے دنوں جو جماعت اسلامی نے دھرنا دیا آئی پی پیز کے اوپر کہ ان کے ساتھ جو ایگریمنٹس ہیں ان کو ری وزٹ کیا جائے، ختم کیا جائے، اور بجلی کے بل جو تھے وہ کم کیے جائیں، کیونکہ لوگوں کی سکت اتنی نہیں ہے کہ وہ اتنے بھاری بل ادا کر سکے اور آئی پی پیز کا بوجھ اٹھا سکے۔ تو مطالبات تو بالکل ٹھیک تھے، تو میں نے اس وقت بھی یہ عرض کی تھی، میں اس ویڈیو کا کلپ ڈسکرپشن میں ضرور لنک اس کا ایڈ کروں گا۔ میں نے اس وقت بھی عرض کی تھی کہ یہ جو مطالبات ہیں، بجلی کے جو معاہدے ہیں ان کو ریوزٹ کرنا، ختم کرنا، یا بجلی کی قیمتیں کم کرنا، یہ شاید حکومت کے بس میں نہ ہو۔ اس وقت یہ چیز میرے ذہن میں نہیں تھی جو ابھی میں آگے چل کے آپ سے شیئر کرنے والا ہوں، جس کے اوپر میں نے کہا ہے کہ ذرا دل تھام کے بیٹھیں۔ تو میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ یہ جو لوگ مراد کے نام پہ مفت بجلی استعمال کر رہے ہیں، ججز کر رہے ہیں، اسی طرح کے دوسرے جو واپڈا والے ہیں، اور بھی لوگ اگر ہیں ایسے ریٹائرڈ ہیں یا سرونگ ہیں، وہ جو بجلی مفت استعمال کر رہے ہیں، ان سے یہ سہولت واپس لی جائے تو اس سے بھی خاطر خواہ ریلیف عوام کو مل سکتا ہے۔ بہرحال ہماری کون سنتا ہے، ہم نے تو خیر اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے کہ ہم نے آواز اٹھائی تھی، باقی اس کے اوپر یہ کوئی عمل کرتا ہے نہیں کرتا، یہ کتنی فروٹفل ہوتی ہے تو یہ تو آگے چل کے پتہ چلے گا۔ تو بہرحال ہوا پھر وہی کہ جس دن جماعت اسلامی اور گورنمنٹ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، اسی دن ہی 2.5 روپے بجلی مہنگی ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے گھر چلے جاتے ہیں دھرنے والے، اور جو سادہ لو عوام ہیں جن کو شاید حقیقت کا اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے، وہ جماعت اسلامی کے اوپر ابھی میڈیا میں، سوشل میڈیا میں شدید تنقید کر رہے ہیں کہ آئے تو یہ لوگ تھے بجلی سستی کروانے، لیکن یہ تو 2.5 روپے مہنگی کروا کے چلے گئے۔ تو چونکہ حقیقت کا پتہ نہیں ہے، تو اس لیے اس طرح کی بات کرنا بڑی آسان ہے۔ میں چونکہ تھوڑا سا اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا پتہ ہے، اس لیے میں اس میں جماعت اسلامی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا۔ ان کی ایک کاوش تھی، کاوش انہوں نے کی، لوگوں نے جس طرح ساتھ دینا چاہیے تھا نہیں دیا، تو یقینی طور پہ اس میں ناکامی ہی ہونی تھی۔ تو اس لیے زیادہ قصور جماعت اسلامی والوں کا نہیں ہے، ہم سب کا ہے، کولیکٹیو ہے۔ تو چلیں خیر چلتے ہیں جو اصل میرا آج کا موضوع ہے۔ اصل موضوع میرا اس طرح ہے کہ جو آج کل آئی پی پیز کا ذکر ہو رہا تھا نا، تو اس کے اوپر میں تھوڑی سی انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اچھا، اس وقت جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، اب یہ کہہ لیں کہ یہ میں نے سرکاری ویب سائٹ سے سارے کا سارا ڈاٹا لیا ہے،
इसमें कोई चीज़ मैंने अपनी तरफ से नहीं डाली, सारे का सारा डाटा सरकारी वेबसाइट से लिया है। अच्छा, IPP जो टोटल इस वक्त मौजूद हैं वो हैं 100 IPPs मुख्तलफ मेगावाट कैपेसिटी के लिहाज से मुल्क में मौजूद हैं। उसमें तकरीबन ये 8 किस्में बनती हैं। नंबर 1 हाइडल, उसके बाद थर्कोल, फिर गैस, फिर रेजिड्यूल फर्नेस ऑयल, फिर बेगासी, विंड, सोलर और इंपोर्टेड कोल। ये 8 किस्म का फ्यूल इस्तेमाल करके ये IPPs चल रही हैं। अच्छा, इसका जो ब्रेक डाउन है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ब्रेक डाउन इस तरह है कि हाइडल के टोटल 4 यूनिट हैं, 3 कश्मीर में और 1 पंजाब में, और ये टोटल 1053 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करने की इसकी कैपेसिटी है। उसके बाद गैस के ऊपर चलने वाले जो IPPs हैं वो हैं 13 उसमें पंजाब में हैं, 3 बलूचिस्तान में और 3 सिंध में हैं। इनकी जो कैपेसिटी है वो 9867 मेगावाट। फिर थारकोल के ऊपर चलने वाले जो IPPs हैं वो टोटल 5 हैं और वो सारे सिंध में हैं, और उनकी जो कैपेसिटी है वो 3200 मेगावाट। उसके बाद रेजिड्यूल फर्नेस ऑयल का नंबर आता है। इस फ्यूल के ऊपर जो IPPs ऑपरेट हो रहे हैं उनकी टोटल क्वांटिटी है 15, 12 पंजाब में हैं, 2 सिंध में हैं और 1 बलूचिस्तान में है, और इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो 3993 मेगावाट। फिर बेगासी, इसमें टोटल हैं 8, 7 पंजाब में हैं और 1 सिंध में, और इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो 259 मेगावाट। फिर सबसे ज़्यादा जो हैं वो विंड के ऊपर चलने वाले IPPs हैं, ये हैं 36, और ये सारे के सारे सिंध में हैं। उसके बाद 10 हैं सोलर पे चलने वाले, इसमें 7 पंजाब में हैं और 3 सिंध में हैं, और इनकी जो टोटल कैपेसिटी है वो 680 मेगावाट। फिर इंपोर्टेड कोल के ऊपर है, पहले थर कोल के ऊपर था जो लोकल कोल है पाकिस्तान में, फिर इंपोर्टेड कोल के ऊपर 3 हैं, इसमें पंजाब में 1, सिंध में 1 और बलूचिस्तान में 1 है, और इसकी जो मेगावाट कैपेसिटी है वो 3960। तो ये जो टोटल 100 IPPs थी इसका मैंने आपको ब्रेक डाउन दे दिया। अच्छा, ये जो 100 हैं इसमें से जो टोटल 10 ऐसे हैं, 10 IPPs ऐसे हैं जिनकी जो मेगावाट कैपेसिटी है वो 1000 से ज़्यादा है, सिर्फ 10 की। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि 100 में से 10 की कैपेसिटी 1000 से ज़्यादा है, और ये तकरीबन 60% जो टोटल ये IPPs प्रोड्यूस कर सकते हैं, इनकी जो कैपेसिटी है उसका 60% हिस्सा ये सिर्फ 10 के पास है। और फिर अभी इंशाल्लाह अगले कोई भी वीडियो में मैं ये शेयर करूंगा कि ये 10 के ओनर कौन से हैं। तो जब तक मैं नहीं शेयर करता तो आप लोग खुद ट्राई करें और देखें कि ये ओनर कौन कौन से हैं। 60% जो टोटल कैपेसिटी है IPPs की वो सिर्फ 10 के पास है, बाकी जो 40% तकरीबन बनती है वो 90 IPPs के पास है। इवन कि उनमें कुछ IPPs ऐसे भी हैं जिनके पास टोटल जो कैपेसिटी है वो 18 मेगावाट की है, किसी के पास 250, 100, 50, 40 इस तरह करके। तो वो जो 10 हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो इम्पोर्टेड कोल वाले हैं तीनों पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में 1-1,
وہ تینوں امپورٹڈ کول والے 1000 سے اوپر ہیں اور ان کی ہے کیپیسٹی 1320 ہر ایک کی۔ پھر ریزیڈیول فرنس سیل کے اوپر بلوچستان میں ہے ایک، اس کی 1292۔ گیس کے اوپر چلنے والے ہیں ہمارے کوٹ ادو میں ہے، جنگ میں ہے، قصور میں ہے، شیخو پورہ میں ہے اور جنگ میں ہے۔ تو کوٹ ادو والے کی میگا کیپیسٹی ہے 1638، پھر جنگ والے کی ایک کی ہے 1230 اور دوسرے کی ہے 1263، قصور والے کی 1223 اور شیخ پورہ کی 1180 میگا واٹ۔ اور پھر ایک تھر کول پہ چلنے والا سندھ میں ہے، اس کی ہے 1320 اور یہ ٹوٹل بنتی ہے 13106 میگا واٹ۔ اور باقی جو 90 آئی پی پیز ہیں وہ ٹوٹل پروڈیوس، جو ان کی ٹوٹل کیپیسٹی ہے وہ ہے 11852۔ تو یہ تقریباً کوئی 35-40% ٹوٹل کیپیسٹی کا حصہ بنتا ہے۔ اچھا، اب جو ضروری اور الارمنگ بات تھی نا جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ دل تھام کے بیٹھے، وہ یہ ہے کہ آپ اکثر پارلیمنٹ میں جلسوں میں دھرنوں میں یہ سنتے ہیں کہ آئی پی پیز ہمیں کھا گئے۔ ہر حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے، اپوزیشن بھی یہی کہہ رہی ہے کہ اب جو آئی پی پیز کی کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پہ ہمیں پیمنٹ کرنی پڑتی ہے، اس کی وجہ سے ہمارا ریونیو بہت زیادہ ادھر چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بوجھ ڈالنا پڑتا ہے عوام کے اوپر۔ تو ہونا تو پھر ایسے ہی چاہیے نا، میرا خیال ہے آپ میرے سے اس بات سے متفق ہوں گے کہ ہونا تو اس طرح چاہیے کہ جو آئی پی پیز ایگزسٹ کر رہے ہیں، موجودہ ہیں، ان کے جو ایگریمنٹ ہے ان کو ریویو کیا جائے، جو ایگریمنٹ جن کا ختم ہونے والا ہے ان کے ساتھ فردر ایگریمنٹ نہ کیا جائے اور مزید نئے آئی پی پیز انڈکٹ نہ کیے جائیں۔ میرا خیال ہے آپ لوگ اس سے متفق ہوں گے کہ کم از کم اگر موجودہ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے جو کسی وجہ سے بھی آپ ختم نہیں کر سکتے، تو کم از کم نئے آئی پی پیز تو بالکل الاؤ نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن حضرات صورتحال کچھ بہت ہی مختلف ہے۔ ابھی اس وقت تک اگر میں آپ سے بات کروں تو جو ٹوٹل اپ کمنگ آئی پی پیز جن کے معاہدے ہو چکے ہیں، اپروو ہو چکے ہیں اور جن کی کمرشل آپریشنل ڈیٹ بھی ان کو دی جا چکی ہے، وہ ہے 19 ایسے آئی پی پیز ہیں جن کی منظوری ہو چکی ہے۔ ان میں 2024 میں یہ جو چل رہا ہے اس میں 3 نے کمپلیٹ ہونا ہے، جو سی او ڈی کہتے ہیں کہ جو آپریشنل ڈیٹ ہے اس کی، کہ یہ اس کی ڈیڈ لائن ہے، یہاں پہ اس نے آپریٹ کرنا ہے۔ تو 3 2024 میں کمپلیٹ ہونے ہیں۔ ابھی آپ اندازہ لگا لیں کہ عوام کو کیسے اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے۔ پھر 6 ایسے ہیں کہ جو 2025 میں کمپلیٹ ہونے ہیں، پھر 3 2026 میں کمپلیٹ ہونے ہیں، اس کے بعد 2028 2029 اور 2030 میں ایک کمپلیٹ ہونا ہے، پھر 2031 میں 3 کمپلیٹ ہونے ہیں اور پھر 2001 میں 2032 میں 1 کمپلیٹ ہونا ہے۔ یہ ہیں ٹوٹل 19 اور 5 ایسے ہیں کہ جن کے اوپر ابھی ایگریمنٹ پروسیس میں ہے، ابھی اس کی فائنل اپروول نہیں ہوئی لیکن وہ پروسیس میں ہے۔ پروسیس میں اب وہ کس پروسیس میں ہے اس کا وہ ابھی وہ ویب سائٹ جو سرکاری تھی اس کے اوپر انہوں نے نہیں لکھا کہ نیئر ٹو ایگریمنٹ ہے یا ابھی انیشل سٹیج میں ہے۔ بہرحال ابھی وہ اپروول ان کی نہیں ہوئی 5 کی، تو اس کی یہ ٹوٹل ہو جاتے ہیں 24۔ ان کی اگر میں آپ کو بریک ڈاؤن آپ سننا چاہیں تو وہ سن لیں کہ گیس کا ایک ہے وہ ابھی انڈر اپروول ہے، تھارکول کا ایک ہے وہ دسمبر 2028 میں اس کی سی او ڈی ہے،
اسی طرح سولر کے 5 ہیں، ہائیڈل کے 13 ہیں، جن میں سے 10 کی اپروول ہو چکی ہے، وہ ان کی COD اناؤنس ہو چکی ہے، اور 3 انڈر اپروول پروسیس میں ہیں۔ اس کے بعد ونڈ میں 2 ہیں، امپورٹڈ کول کے اوپر 1 ہے، تھر کول کے اوپر 1 ہے، اور بیگائز کے اوپر بھی 1 ہے۔ تو یہ تھی الارمنگ ہمارے لیے سچویشن کہ ایک سائڈ پہ IPPs کھا رہے ہیں، یہ بوجھ ہے عوام کے لیے، اور دوسری سائڈ پہ نئے IPPs کی منظوری بھی دی جا رہی ہے۔ تو کم از کم ہمارے جو سیاستدان ہیں، جماعت اسلامی کے جو لوگ تھے، میں نے تو کم از کم ان کے دھرنے کے دوران اس طرح کا کوئی ٹاپک نہیں سنا۔ اگر آپ لوگوں نے سنا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو شاید وہ اس سائڈ پہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ غور ہی نہیں کرتے، اور یا پھر اللہ پاک معاف فرمائے، نیتوں کے اوپر شک تو نہیں کرنا چاہیے کہ یہ پھر وہ ڈرامہ ہے یا ٹوپی ڈرامہ ہے یا ملی بھگت ہے، کچھ بھی ہے۔ بہرحال ایک اچھی خبر جاتے جاتے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے 15 IPPs کے جو ایگریمنٹ ہے اس کو ریویو کرنے کے بارے میں سوچ بچ اور انہوں نے کر لی ہے، اور اس میں جو 6 ایسے ہیں IPPs کہ جن کو مزید ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی، اور وہ اسی سال میں ختم ہو جائے گا ان کے ساتھ ایگریمنٹ۔ ان میں ایک گل احمد کی ہے، ایک کوہ نور انرجی، ایک لبرٹی پاور، ایک ٹپال انرجی، ایک اٹک جنریشن، اور ایک کیپکو ہے۔ باقی جو 9 ہیں اس کے متعلق گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ اگلے 3 سے 5 سال میں ان کے معاہدے بھی ختم ہو جائیں گے، ان کو رینیو نہیں کیا جائے گا۔ تو حضرات، یہ تھی IPPs کے بارے میں ایک چھوٹی سی انفارمیشن اپڈیٹ جو میں آپ کو دینا چاہتا تھا کہ جو پہلے IPPs ہیں عوام اس کا بوجھ برداشت نہیں کر رہی، تو یہ حکومت نہیں، اس سے پہلی حکومت بھی، ٹھیک ہے، یہ جو اس طرح کے جو IPPs کے جو معاہدے ہوتے ہیں یہ 1 سال کی یا 6 مہینے کی بات نہیں ہوتی، یہ سالوں لگ جاتے ہیں اس کو ایگریمنٹ کو شروع ہونے میں اور پھر اس کو کمپلیشن تک جانے میں۔ تو یہ سارے کے سارے اس ہمام میں ننگے ہیں معذرت کے ساتھ۔ تو اس چیز کو اگر یہ آپ کو انفارمیشن اچھی لگے تو لوگوں کی اویئرنیس کے لیے، تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے، اس کو ضرور شیئر کریں، اور اپنے کومنٹس میں ضرور مجھے بتائیں کہ یہ آپ کو انفارمیشن کیسی لگی۔ شکریہ، السلام علیکم۔